معزز سامعین کرام، اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں میں سے آپ کی سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں جنہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ اور سیدۃ نساء العالمین جیسے القابات عطا ہوئے۔ آپ وضاقتہ اور شکل و صورت میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ولادت باسعادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو فضا آپ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ آپ کی ولادت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر ہوئی، اس لیے اسے مولد فاطمہ کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے دیگر اولاد کی طرح آپ کو دائی کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آپ کو دودھ پلائے، بلکہ انہوں نے خود اپنے زیر سایہ آپ کی شاندار پرورش کی۔ آپ روزوں اور عبادت و ریاضت کا بہت شوق رکھتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے پوری رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دی۔ شرم و حیا و پردہ کرنا آپ کے اعلیٰ اوصاف میں سے تھا۔ کبھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی، بلکہ آپ کی تمنا یہ تھی کہ وصال کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ چنانچہ بروز محشر لوگوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم ہوگا تاکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پل صراط سے گزر سکیں۔ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا آپ کا محبوب و پسندیدہ ترین عمل تھا۔ چنانچہ آپ کی شان اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی۔ حضرت مولا علی و حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا نکاح یقیناً بہت عمدہ اور شاندار تھا، جس میں خود رب کریم کی رضا اور نبی کریم کی دعائیں، نصیحتیں اور شفقتیں شامل تھیں۔ یہ مبارک نکاح ایک قول کے مطابق 26 یا 27 صفر سن 2 ہجری میں ہوا۔ نکاح کے بعد بی بی فاطمہ نے امور خانہ داری کی ذمہ داریوں کو نہایت خوش اسلوبی اور سلیقے سے نبھایا اور ہر طرح کی مشکلات پر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ چکی پیسنے سے ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے، پانی کی مشک بھر کر لانے کی مشقت ہوتی، آپ نے پھر بھی اپنی ازواجی زندگی کا سفر صبر و شکر سے طے کیا۔ آپ کے 3 بیٹے حسن، حسین، محسن اور 3 بیٹیاں زینب، رقیہ اور ام کلثوم تھیں۔ ان میں حضرت محسن اور رقیہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ آپ اپنے بابا جان سے بے انتہا محبت فرماتی، انہیں اپنی جگہ بٹھاتی، ان کی خوشی سے خوش، ان کی تکلیف پر رنجیدہ ہو جاتی۔ ایک بار کفار مکہ نے معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی حالت میں اونٹنی کی بچہ دانی ڈال دی۔ آپ کو معلوم ہوا تو بہت غمگین ہوئی اور فوراً جا کر اسے ہٹایا۔ غزوہ احد کے موقع پر شدید جنگ میں کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت سے زخمی بھی ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر بھی زخم آیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا جان کا مبارک چہرہ پانی سے دھو رہی تھی، مگر خون بند نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا، اس کی راکھ مبارک چہرے کے زخم پر رکھی، جس سے خون تھم گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر سے بہت محبت و مشقت کا معاملہ فرماتے، ان کو اپنی نشست پر بٹھاتے۔ نیز آپ سفر سے واپسی پر سب سے پہلے بی بی فاطمہ کے یہاں تشریف لے جاتے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے بری لگے وہ مجھے بری لگتی ہے، اور جو چیز اسے ایذا دے وہ مجھے ایذا دیتی ہے۔ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد حضور کی یاد و فراق میں بے چین رہتی۔ آخرکار حضور کی وفات کے 6 ماہ بعد 3 رمضان مبارک کو آپ اس جہاں سے رخصت ہو گئی۔ صحیح قول کے مطابق اسلام کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے
آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مختار قول یہ ہے کہ آپ کا مزار پرانوار بقیع شریف میں ہے۔ آج 3 رمضان المبارک ہے۔ آپ تمام اسلام بھائیوں سے درخواست ہے کہ اپنے گھروں پر فاتحہ کا خصوصی انتظام فرمائیں۔